اچھا اسٹوڈنٹس، لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھا کمپوننٹس آف اینڈرائڈ ایپلیکیشن، اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو سی اناٹمی آف اینڈرائڈ ایپلیکیشن. کمپوننٹس اور اناٹمی میں بیسکلی ڈفرینس یہ ہے کہ ان کمپوننٹس یو اسٹڈی اباؤٹ ڈفرینٹ فیچرز آف دا سافٹ ویئر یا ڈفرینٹ فیچرز آف دی ایپلیکیشن. جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کہ ہمارے پاس سروسز ایک فیچر ہے، ہمارے پاس براڈ کاسٹ ریسیور ایک فیچر ہے، ہمارے پاس ایکٹیویٹی ایک فیچر ہے. یہ سارے فیچرز وہ فیچرز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی اینڈرائڈ ایپلیکیشن جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اناٹمی بیسکلی کیا چیز ہے کہ جب ہم وہ ایپلیکیشن بنا لیتے ہیں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، ان کمپوننٹس کو یوز کرتے ہوئے، تو بیسکلی جو ہمارا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے سیو ہونے کا. ٹھیک ہے. سو دیٹ از دی اناٹمی. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھو، یہ جہاں سے آن لائن لنک جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، جہاں سے میں اس وقت آپ لوگوں کو ڈیٹیلز دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. اینڈ یو کین چیک اٹ آؤٹ اینڈ یو کین اسٹڈی فرام ہیئر ٹو. آپ یہاں سے بھی ایک دفعہ گو تھرو کر سکتے ہو. اچھا، بیسکلی ہو کیا رہا ہے کہ دے آر ٹیلنگ کہ اچھا، اگر آپ لوگ یاد کرو ہمارے لیکچر نمبر 2 میں، تو وین وی کریٹڈ این اینڈرائڈ پروجیکٹ، ہمارے پاس بھی کچھ اسی طریقے کی ایک ایپلیکیشن کنسول آ گئی تھی. فرام ہیئر یو کین کریٹ اے پروجیکٹ، جہاں پہ لکھا ہوا ہے اسٹارٹ اے نیو اینڈرائڈ پروجیکٹ. رائٹ. یہاں سے اسٹارٹ این اینڈرائڈ پروجیکٹ. اور اگر آپ کا کوئی پروجیکٹ آلریڈی اوپن ہے تو اوپن این ایگزسٹنگ اینڈرائڈ اسٹوڈیو پروجیکٹ، یا اگر آپ چاہیں تو ایک امپورٹ بھی کر سکتے ہیں اینڈرائڈ کوڈ سیمپل. ٹھیک ہے. سو ان ہمارے پاس ڈفرینٹ فیچرس ہیں. یہاں سے ہم پروجیکٹ جو ہے وہ اپنا کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ونڈو ہمارے پاس آئی تھی جس میں ہم لوگوں نے سلیکٹ کرنا تھا اپلیکیشن نیم. اپلیکیشن نیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اپلیکیشن نیم کہ آپ کے پروجیکٹ کا جو بھی آپ نام یا اپنی اپلیکیشن کا جو بھی نام دینا چاہ رہے ہو. فار ایگزامپل، اگر میں ایک اینڈرائڈ ایپلیکیشن ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہوں اور اس ایپلیکیشن کا نام میں لکھنا چاہ رہی ہوں ایم ایپلیکیشن، تو اٹس ناٹ اے گڈ نیم، کیونکہ ایپلیکیشن جو ہے وہ ایسا ورڈ ہے جو کہ بہت زیادہ کامن ہے. تو نام آپ کے ایپلیکیشن کا ایسا ہونا چاہیے یونیک. ٹھیک ہے. تو ایپلیکیشن نیم جو ہے وہ دیٹ شوڈ بی یونیک. اس کے بعد کمپنی ڈومین، آپ جو بھی ایپلیکیشن نیم لکھو گے وہ آپ کی کمپنی ڈومین کے ساتھ آ جائے گا. اسی طریقے سے پیکیج نیم ہے، پروجیکٹ لوکیشن. اف یو ریممبر، میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس میں جو ہے یہ پروجیکٹ لوکیشن اوپن کر کے بتائی تھی کہ اگر آپ اپنے سی میں جاؤ، سی کے اندر یو ہیو یوزرز، اس کے اندر آپ کے پاس ہیں اینڈرائڈ اسٹوڈیو. کے اندر اینڈرائڈ اسٹوڈیو پروجیکٹس، اور اس کے اندر آپ کا پروجیکٹ پڑا ہوگا جس نام سے، یعنی اپلیکیشن نیم کے نام سے. ٹھیک ہے. جو بھی آپ نے اپلیکیشن نیم لکھا ہوگا اس نام سے آپ کا پروجیکٹ، اس کے اندر ساری فائلز آپ کی پڑی ہوں گی. ان کیس اگر آپ نے اپنا پروجیکٹ شیئر کرنا ہے میرے ساتھ، تو مجھے سینڈ کرنی ہے کوئی اسائنمنٹ، تو آپ اس کو جو ہے وہ مجھے سینڈ کر سکتے ہو، اس فولڈر کو کمپلیٹ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر 2 طرح کی فائلز ہوتی ہیں. دا فرسٹ ون از ڈاٹ ایکزمل اینڈ دا سیکنڈ ون از ڈاٹ جاوا. ایکزمل کی جو فائل ہے وہ ڈیزائننگ کو کور کرتی ہے، اور ڈاٹ جاوا جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ ہے آپ کے پروجیکٹ کا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم نے کور کر لی تھی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے پروجیکٹ کا نام اور یہ چیزیں سلیکٹ کر لیتے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنے ایس ٹی کے کا منیمم ورژن جو ہے وہ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. منیمم ورژن کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے موبائل میں اینڈرائڈ 5.1 انسٹالڈ ہے، فار ایگزامپل 5.1 انسٹالڈ ہے،
تو آپ جو ہے اپنے پروجیکٹ کو جو ہے وہ اس سے کم رکھو گے. جیسے آپ رکھ لو گے 4.2 یا 4.3، ٹھیک ہے، تاکہ 4.2 یا 4.3 سے لے کے اب تک لیٹسٹ جتنے بھی ورژنس ہیں، اگر اس میں سے کوئی بھی ورژن اینڈرائڈ موبائل پہ انسٹالڈ ہوگا تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ رن کرے گا. اگر آپ اپنا منیمم تھریش ہولڈ سیٹ کر دیتے ہو 5.1، اور اگر آپ کا کسی بھی وجہ سے آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کو ری انسٹال کر کے دوبارہ 4.8 کرنا پڑتا ہے 5.1 سے، تو پھر 4.8 پہ آپ کا پروجیکٹ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ نے اپنا منیمم تھریش ہولڈ سیٹ کیا ہوا تھا 5.1. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تو اگلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو منیمم ایس ٹی کے لیول ہے وہ سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہاں پہ ایشو آ رہا تھا کہ ہمارا ایس ٹی کے جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا تھا. اٹ شوڈ بی 6 اینڈ ایس ٹی کے 6 ہونا چاہیے تھا، اور ہمارا آؤٹ ڈیٹڈ تھا، تو ہمارے پروجیکٹ کا یہاں ایشو آ رہا تھا. اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ منیمم تھریش ہولڈ وغیرہ سیٹ کریں. آپ دیکھ سکتے ہو کہ انہوں نے جو منیمم ایس ٹی کے سیٹ کیا ہے دیٹ از اینڈرائڈ 5.0 لالی پاپ. ٹھیک ہے، یہ بیسکلی اینڈرائڈ ورژن کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ آپ لوگوں نے یہاں سے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے بھی جو ہے وہ بلینک ایکٹیویٹی سلیکٹ کی تھی. حالانکہ واپس بلینک ایکٹیویٹی کے علاوہ بھی ہے بلینک ایکٹیویٹی وتھ فریگمنٹ. اچھا، یہاں پہ آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا نا واٹ از فریگمنٹ. تو فریگمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاٹڈ لائنز بنی ہوئی ہیں نا، یہ جو آپ دیکھ سکتے ہو بلو کلر کی اسکوائر ڈاٹڈ لائنز ہیں، تو ان لائنز کے درمیان کا حصہ، ٹھیک ہے، یہ والا حصہ آئی کانٹ زوم اٹ اینی مور. یہ جو بلو لائنز کے درمیان کا حصہ ہے، اس فریگمنٹ کی بات کریں. اس بلو لائن سے باہر کا حصہ آپ کی اسکرین کا جو ہے وہ کور نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے آپ کے پاس فل اسکرین ایکٹیویٹی. فل اسکرین ایکٹیویٹی میں آپ کے ہوں گے، دیکھیں آپ اپنا ہوم بٹنس بھی جو ہے وہ آپ کے انکلوڈ کریں فل اسکرین ایکٹیویٹی میں. اس کے بعد وی ہیو سیورل ادر جو ہے ایکٹیویٹیز آلسو. اس میں سے آپ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. اینڈ ایٹ دی فائنل اسٹیج اٹ از گوئنگ ٹو بی اوپن ڈیولپمنٹ ٹول ٹو رائٹ دی ایپلیکیشن. اچھا، ہمارا یہ سارا کام ہو چکا تھا. ہمارا ایشو بیسکلی کہاں پر آیا تھا؟ ہمارا ایس ٹی پی کا ہم جب پروجیکٹ رن کرتے، ہمارا پروجیکٹ سکسیزفلی جو ہے وہ کریٹ ہو گیا تھا، لیکن رن نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ ہمارا ایس ٹی پی جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں یہ تھوڑا سا ریوائز اس لیے کروا رہی تھی تاکہ ایک فلو بن جائے ہمارا. اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک ٹاپک ہے ہمارا چھوٹا سا، انیٹمی آف اینڈرائڈ ایپلیکیشن. لاسٹ کلاس میں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا دوز ور کمپوننٹس آف اینڈرائڈ ایپلیکیشن. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کی کنفیوژن دور کرنا چاہتی ہوں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین کمپوننٹس آف اینڈرائڈ ایپلیکیشن اینڈ انیٹمی آف اینڈرائڈ ایپلیکیشن. دیکھو میری بات سنو، جب آپ کمپوننٹس آف اینڈرائڈ ایپلیکیشن کی بات کرتے ہو تو آپ ان فیچرس کی بات کر رہے ہوتے ہیں جن فیچرس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے پروجیکٹ کو جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اگر ٹو بی ویری پریسائز بات کریں تو کمپوننٹس میں ہمارے پاس ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، ہمارے پاس سروسز آ جاتی ہیں، ہمارے پاس براڈ کاسٹ ریسیور آ جاتے ہیں، ہمارے پاس دا لاسٹ ون واز ڈیٹا بیس مینجمنٹ کا جو پوائنٹ تھا وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس وہ ریسورسز ہیں، یا ہمارے پاس یہ وہ چیزیں ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اب جب ہمارا پروجیکٹ بن گیا تو وہ پروجیکٹ کس اسٹرکچر میں یا کس شیپ میں جو ہے وہ سیو ہوگا، تو وہ شیپ جو ہے یا وہ جو اسٹرکچر ہے دیٹ از انیٹمی. تو کمپوننٹس تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے، وہ کمپوننٹس جو ملا کے ایک پروجیکٹ بنتی ہے. تو اب ہم نے پڑھنا ہے وہ انیٹمی، جس کی صورت میں جو ہے وہ ہمارا پروجیکٹ سیو ہوتا ہے ہماری اس اینڈرائڈ اسٹوڈیو پروجیکٹس کی لسٹ میں. اب اگین میں آپ لوگ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کے سی ڈرائیو پہ جہاں پہ آپ نے انسٹال کیا ہے، اگر آپ لوگوں نے میری طرح سی ڈرائیو میں انسٹال نہیں کیا تھا، اگر آپ لوگ کو یاد ہو جب میں انسٹال کری تھی تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو اٹیچ کی ہوئی تھی
کیونکہ میری انٹرنل ڈسک کی میموری اتنی نہیں تھی کہ میں اس کے اندر اپنا اینڈرائڈ اسٹوڈیو انسٹال کر سکتی، میری اسپیس لمیٹڈ تھی. تو میں نے اپنا اینڈرائڈ اسٹوڈیو جو ہے وہ اپنی ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو میں جو ہے وہ سیو کیا تھا. اور جس جگہ آپ اپنے اپنا اینڈرائڈ اسٹوڈیو سیو کیا ہوگا اسی جگہ پہ جا کے آپ اس کو جو ہے وہ موو کر سکتے ہو یا آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ڈیلیٹ کرنے کے لیے ویسے جو ہے وہ میری صورت یہ ہے کہ مجھے ایک آپشن ہے ہارڈ ڈرائیو کی، لیکن آپ لوگوں نے نارمل کیونکہ آپ کا سی میں انسٹالڈ ہوگا تو آپ نے کنٹرول پینل میں سے جا کے ڈیلیٹ کر سکتے ہو. اچھا، اس کے بعد اگلی جو بات بتانی ضرور تھی، دیٹ آر بیسکلی دی اناٹمی، مطلب کہ شیپ میں ہمارا پروجیکٹ سیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ ڈائریکٹلی اپنے پوائنٹ کے اوپر جمپ ان کرتے ہیں. اچھا، دیکھو میری بات سنو. اس طریقے سے جو میں جب انسٹال کر رہی تھی اینڈرائڈ اسٹوڈیو تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک آپشن تھا کہ وایا ورچوئل موبائل جو ہے وہ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے. تو ورچوئل موبائل بیسکلی ہمارا انسٹال کرنے کا یہی مقصد تھا کہ دیکھو آپ کے پاس اسکرین شو ہو رہی ہے. دیکھو اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی بٹن انسرٹ کرو گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اسکرین کی اس جگہ کے اوپر یہ بٹن زیادہ سوٹیبل رہے گا، یا مجھے تھوڑا سا لیفٹ موو کرنا چاہیے، مجھے تھوڑا سا رائٹ موو کرنا چاہیے، یا تھوڑا سا اپورڈ یا ڈاؤن ورڈ موو کرنا چاہیے تاکہ میرا بٹن جو ہے وہ مور سوٹیبل رہے آن دا ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگر آپ لوگ دیکھو تو ہم لوگ اناٹمی کی طرف موو کرتے ہیں. تو وی ہیو ٹوٹل آف 6 things. We have total of 6 things. The first one is .java. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارا کوئی بھی پروجیکٹ ہو تو اس کی 2 فائلز جو ہے وہ سیو ہوتی ہے. ایک .xml جس کے اندر ڈیزائن سیو ہوتا ہے، اور ایک .java جس کے اندر ہمارا کمپلیٹ کوڈ سیو ہوتا ہے. اور یہ میں نے آپ کو شو بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو شو بھی کیا تھا کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ کہاں سیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر 2 پہ ریسورسز. اچھا، یہاں پہ ریسورسز کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا چیز ہے. ریسورسز میں بیسکلی وہ چیزیں ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے پروجیکٹ کو جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ریسورسز میں یو ہیو ڈرائیبل تھنگس جن کو آپ ڈرا کر کے اپنے پروجیکٹ میں انسرٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کی آگے ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں تو یو ول بی مور کلیئر. اس کے بعد آپ کے پاس لے آؤٹ آ جاتا ہے. اچھا، لے آؤٹ میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، جیسے فار ایگزامپل لے آؤٹ میں بیسکلی ہوتا کیا ہے. جیسے اگر آپ اپنے پاور پوائنٹ کے اندر کوئی سلائڈ نیو انسرٹ کرتے ہو تو یو ہیو آپشن آف ملٹیپل لے آؤٹس کہ آپ اپنے سلائڈ کے اندر صرف ٹیکسٹ رکھنا چاہتے ہو، ہیڈنگ پلس ٹیکسٹ رکھنا چاہتے ہو، پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہو صرف، یا بلینک سلائڈ رکھنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. سو دیٹ از بیسکلی دی لے آؤٹ. اس کے بعد آپ کے پاس جو اگلی چیز آتی ہے دیٹ از دی ویلیوز. نمبر 4 پہ یو ہیو ویلیوز. اچھا، یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات، ویلیوز کہاں پہ آتی ہیں جب آپ کوئی چیز ڈرا کرتے ہو. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی شیپ ڈرا کی ہے، فار ایگزامپل ایک مائنر ایگزامپل میں دے رہی ہوں، یا اگر کوئی بٹن آپ نے انسرٹ کیا ہے تو اس بٹن کی ڈائمینشنز کیا ہونی چاہیے. ڈائمینشنز کا مطلب یہ ہے کہ اس بٹن کا سائز کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس سائز وہ ڈفرینٹ جو اس کی ویلیوز ہوں گی وہ یہاں پہ آ کے سیو ہوں گی. جیسے وی ہیو کلرز، وی ہیو ڈائمینشنز، وی ہیو اسٹرنگز، وی ہیو اسٹائلس. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں ہماری، یہ کہاں پہ جا کے سیو ہوگی؟ یہ ویلیوز کے اندر جا کے سیو ہوگی. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کوئی شیپ انسرٹ کرتے ہو یا اگر آپ بٹنس کی بات کرتے ہو تو ان کی ڈائمینشنز جو ہے سب سے پہلے کلر کیا ہوگا اس بٹن کا، وہ کلر یہاں پہ سیو ہوگا. ڈائمینشن یعنی اس کا سائز کیا ہوگا وہ یہاں پہ سیو ہوگا. اسٹرنگ ہے اینڈ سو آن. دا لاسٹ ون از گریڈل. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کے ایکسپلینیشن جو ہے وہ پڑھنا چاہو گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ .java کی فائل ہوگی، اس کے اندر سارا کوڈ جو ہے وہ آپ کا جو سیو ہوگا. اس کے بعد آپ کا اس کے بعد آپ کے پاس ریسورسز ہے ڈرائیبل.
دس از اے ڈائریکٹری فار ڈرائیبل آبجیکٹس دیٹ آر ڈیزائن فار ہائی ڈینسٹی اسکرینس. یہ وہ آبجیکٹس ہیں جن کو ہم انسرٹ کر سکتے ہیں, یہ وہ شیپس ہیں جن کو ہم انسرٹ کر سکتے ہیں, ڈرائیبل, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لے آؤٹ ہے. دس از اے ڈائریکٹری فار فائلز دیٹ ڈیفائن یور ایپس یوزر انٹرفیس. اے ڈائریکٹری فار فائلز, ٹھیک ہے. یہ وہ فائلز ہے جو کہ آپ کا لے آؤٹ ڈیسائڈ کرتی ہے. اس کے بعد وی ہیو ویلیوز اینڈ دین وی ہیو مینیفیسٹ جو کہ کانفیگریشن فائل ہے. جب تک کانفیگریشن نہیں ہوگی تب تک آپ کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو کیا اپنے اس پہ اپنے موبائل پہ رن نہیں کر سکو گے, ٹھیک ہے, جب تک کہ آپ کی کانفیگریشن فائل جو ہے وہ انسٹالڈ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو میک شور, اچھا یہ لاسٹ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کانفیگریشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. دیکھو, اینڈرائڈ مینیفیسٹ ڈاٹ ایگزمل, دس از دا فائل, دس از دا کانفیگریشن فائل جس کو آپ یوز کرتے ہوئے, مطلب اگر کانفیگریشن آپ نہیں کرو گے تب تو آپ اپنے موبائل پہ سے اپلیکیشن کو نہ انسٹال کر سکو گے اور نہ رن کر سکو گے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کو ملا کے ہماری جو ہے وہ اناٹمی کمپلیٹ ہوتی ہے. تو اس سے پچھلا جو ٹاپک تھا دیٹ واز دی کمپوننٹس آف اینڈرائڈ ایپلیکیشن, جس میں ہم نے 4 چیزیں پڑھی تھیں, اور اس کے بعد ہم نے انٹینس اور دوسری چیزیں بھی ایڈیشنل کمپوننٹس بھی پڑھے تھے. اور یہ 6 چیزیں جو ہے یہ ہمارے پاس اناٹمی ہے. تو یہ 2 ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں ہمارے. دا فرسٹ ون از کمپوننٹس اینڈ دا سیکنڈ ون از اناٹمی. اگر آپ اپنے کانٹینٹس دیکھیں تو کانٹینٹس میں یہ ٹاپک کمپوننٹس اور اناٹمی کو الگ الگ جگہوں پہ لکھا گیا. مطلب فرسٹ آف آل وی ہیو کمپوننٹس, اس کے بعد 2-3 ٹاپکس اور ہیں, اور اس کے بعد یو ہیو کمپوننٹس, ٹھیک ہے. تو میں نے چونکہ یہ ریلیٹڈ تھے, ریلیونٹ تھے, اس لیے میں نے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے وہ کمپوننٹس پڑھائے. اور دراصل میں دونوں چیزوں کو اناٹمی کے انڈر کور کرنا چاہ رہی تھی, لیکن جب میں نے آپ کے کانٹینٹس کو ری وزٹ کیا اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر دونوں چیزیں سیپریٹلی مینشنڈ ہیں, تو پھر اس لیے میں نے اسٹارٹ تو اناٹمی سے لیا, لیکن پہلے میں نے آپ کو پڑھائی کمپوننٹس, کیونکہ کمپوننٹس یوز کرتے ہوئے آپ ایک پروجیکٹ بناتے ہو, اور اس پروجیکٹ کے اوپر پھر اس پروجیکٹ سیو کیسے ہوتا ہے کس اسٹرکچر کے اندر, دیٹ از بیسکلی اناٹمی آف دیٹ ایپلیکیشن, ٹھیک ہے. تو کمپوننٹس اور اناٹمی کا ڈفرینس یہاں پہ آپ کلیئر ہو رہا ہوگا. میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ کمپوننٹس کو یوز کرتے ہوئے جیسے ایکٹیویٹیز ہوگی, سروسز ہوگی, جو ہم نے چیزیں پہلے پڑھی تھی, ان کو یوز کرتے ہوئے یو کین بلڈ اے پروجیکٹ, اور اس کے بعد پروجیکٹ بننے کے بعد وہ پروجیکٹ سیو کیسے ہوگا, کس اسٹرکچر میں سیو ہوگا, دیٹ از دی اناٹمی, ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. دا فرسٹ ون واز کمپوننٹس آف اینڈرائڈ ایپلیکیشن اینڈ دا سیکنڈ ون از اناٹمی آف اینڈرائڈ ایپلیکیشن. اور اس کا لنک اور اس کی سلائڈز دونوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. تو یہ ہمارے 2 ٹاپکس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے.